السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر میں آپ پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ ہم اسباق کی پڑھائی کر چکے ہیں، اسلام کے عقائد اور زکوٰۃ، اس کے سوالات بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ہم ذخیرہ الفاظ بھی کر چکے ہیں اور ہم اس کی ایکسرسائز بھی کتاب پہ حل کر چکے ہیں۔ آج ہم سبق پڑھیں گے نزول وحی۔ نزول وحی، نزول وحی سے کیا مراد ہے کہ وحی کا نازل ہونا۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے اور وہ وحی کے ذریعے لے کر آتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار بھی ہیں۔ تو آج ہم نزول وحی پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ کون لے کر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں پہ تھے جب ان پر وحی نازل ہوئی۔ تو آج ہم یہی پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور نور یعنی کہ نور کا پہاڑ، تو اس میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے تھے، کیونکہ عرب جو ہے برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے، انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ اس قدر برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت عرب میں لڑکیوں کو پیدا ہوتے قتل کر دیا جاتا تھا، اور آپس کے خاندانوں کی دشمنیاں نسل در نسل چلتی تھیں۔ اس کے علاوہ شراب نوشی، جوا اور اس طرح کی جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں وہ تمام کی تمام ان میں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سب دیکھتے تو پریشان ہوتے، اور غار حرا میں جو کہ جبل نور میں تھا وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور کئی دن وہاں پر قیام کرتے تھے۔ اپنے کھانے پینے کا سامان بھی وہ ساتھ لے جاتے تھے۔ اس قیام کے دوران ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کے ذریعے لے کر آئے۔ اس وقت سورہ اقرا کی جو ہے وہ پہلی 5 آیات جو ہے نازل ہوئی تھی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے یہی سوال 3 دفعہ دہرایا، اور جب تیسری دفعہ انہوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو ان کے پیچھے دہرایا۔ ان آیات کا ترجمہ کیا تھا وہ بھی ہم پڑھیں گے، کہ اس میں تھا کہ انسان کو جو ہے لڑکی کی وہی حالت میں پیدا کیا گیا ہے اور جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، یہ تمام باتیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور جب وہ گھر تشریف لے کے گئے تو ان کے جسم جو ہے وہ کانپ رہا تھا، وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ تو حضرت ختیجہ نے ان سے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جلدی سے مجھے چادر اڑا دو، اور ختیجہ کو بھی سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت ختیجہ نے انہیں تسلی دی، اور پھر ان کو تسلی دی کہ آپ سب کی مدد کرتے ہیں، آپ کبھی کسی کا آپ نے برا نہیں کیا۔ اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ توریت اور زبور کے عالم تھے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جو ان کتابوں پر مکمل عبور رکھتا ہے، ان کے بارے میں مکمل معلومات جانتا ہے، اور انہوں نے پھر یہ بات کنفرم کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بارے میں جو ہے ان کتابوں میں لکھا گیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور اس کے ذخیرہ الفاظ بھی کریں گے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 23 پر، تو صفحہ نمبر 23 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 23 باب سوم ہے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نزول وحی مکہ معظمہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے، یعنی نور کا پہاڑ۔ اسی پہاڑ میں ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اسی غار میں جا کر غور و فکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کئی دن اسی غار میں قیام فرماتے ہیں۔ جیسے کہ چیپٹر کا جو انٹروڈکشن ہے میں پہلے ہی آپ کو دے چکی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور یہ غار حرا کہاں ہے؟ جبل نور جو پہاڑ ہے، نور کا پہاڑ، اس کے اندر تھا یہ غار۔
یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پکچر میں بھی دیا گیا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے غار ہرا، کتاب میں جو تصویر غار ہرا کی بھی دی گئی ہے۔ تو یہ جو غار ہے اس پہاڑ کے اندر تھا، آپ اس غار کے اندر جا کر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جو معاشرتی برائیاں پھیلی ہوئی تھی معاشرے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے، اور پھر جب ان کا دل بہت تنگ پڑتا تھا اس سب کو دیکھ کر، تو وہ پھر اس غار میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ پہلی وحی کا نزول، پہلی وحی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا غار ہرا میں نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا تھا جب تک کہ قرآن مجید کی جو مکمل جو ہے وہ نازل نہیں ہو گیا، یعنی کہ وحی کا جو سلسلہ تھا وہ 23 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام غار ہرا میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ بھی اسی قسم کا سوال جواب ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب لا کر کے زور سے اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اقرا بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک اکرام، اکرام الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ العلق ہے، پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر آپ اس پہ غور کریں، آخری کیا ہے آیت؟ انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ باتیں بھی سکھائی ہیں جو اس کے علم میں نہیں تھیں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ انسان غور و فکر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے رازوں کو جو اس دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس میں صرف ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اگر غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات میں چیزیں بنائی ہیں اور جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہی ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے تو جمے ہوئے خون سے کس طرح پیدا ہوا کیا ہے۔ تو انسان پہلا انسان آپ کو پتہ ہے مٹی سے بنا تھا، اور آدم علیہ السلام کو جو ہے 4 چیزوں سے مل کر بنے ہیں، وہ ہوا، مٹی، پانی اور آگ، ان 4 چیزوں سے مل کر انہیں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد تو ظاہری سی بات ہے باقی انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خون کے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے، کہ جس طرح خون آپ کا نکلتا ہے وہ بہتا ہے اور جم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس خون سے بھی انسان کو بنانا۔ یہ پہلی وحی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے کانپ رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ تو اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انتہائی خوف زدہ ہو گئے تھے اور اس میں وہ کانپ رہے تھے۔ اب یہ کانپ کس لیے رہے تھے؟ اس لیے نہیں کانپ رہے تھے کہ وہ ڈر گئے تھے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر یا اللہ کا پیغام سن کر، بلکہ انہیں خوف اس بات کا تھا کہ ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، کیا وہ اس ذمہ داری کو پوری طرح نبھا سکیں گے بھی یا نہیں۔ تو ایک
قوم کو تعلیم دینا، جیسے کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا تھا، تو ایک معلم کے لیے بہت ذمہ داری ہوتی پر پوری، جیسے ایک استاد بھی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی کلاس میں موجود تمام اسٹوڈنٹس کی تعلیم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پوری امت کی ذمہ داری تھی کہ ان کو تعلیم یافتہ کریں، یعنی کہ ان کو دینی اور دنیاوی تمام تعلیمات سے آگاہ کریں۔ تو اس ذمہ داری کو جب انہیں پتہ چلا کہ ان پر اتنی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو وہ اس وجہ سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ آج ہم یہیں تک چیپٹر پڑھیں گے، مجھے یقین ہے آپ اس چیپٹر کی اچھی طرح پڑھائی کریں گے۔ انشاءاللہ جو بقیہ چیپٹر ہے وہ ہم کل اس کی پڑھائی کریں گے اور پھر ہم اس کے ساتھ ذخیرہ الفاظ بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم کل جو ہے بقیہ چیپٹر کی بھی پڑھائی کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی قسم کی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔